حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دسترخوان لے کر آئے۔ اس پر تازہ کھجوریں تھیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، سلمان یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر صدقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھا لو، ہم لوگ صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔ پھر دوسرے دن ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کا دسترخوان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سلمان یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ لمبے کرو یعنی کھاؤ۔ میرے عزیزو، یہ قباء کا قصہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما تھے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پیچھے سے گھومنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت کو دیکھا تو بے قرار ہو کر چوما اور آنسو بہائے اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یہود یعنی بنی قریظہ کے غلام بنے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا اور اتنے یعنی بہت سے درہم میں، اس شرط پر کہ یہ ان یہودیوں کے لیے 300 کھجور کے درخت لگائے گا۔ سلمان نے ایسا کیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ کھجور کے درخت لگائے، سوائے ایک کھجور کے درخت کے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا تھا۔ سارے درخت اسی سال پھل لائے، وہ ایک درخت جس کو حضرت عمر نے لگایا تھا وہ پھل نہیں لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر پھل کیوں نہیں آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میں نے لگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکھاڑا اور دوسرا درخت لگایا تو اسی وقت اس پر بھی پھل آ گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، جاء سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایران کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد ایران کے آتش کدہ کے سردار تھے۔ 25,000 آدمی ان کی نگرانی میں کام کرتے تھے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان لوگوں میں سے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو آگ کی پوجا اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک راہب کو دیکھا، وہ عبادت کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی عبادت کا طریقہ پسند آ گیا۔ اس کے پیچھے اپنا وطن چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ جب تک وہ راہب رہا، دین عیسیٰ پر اس کے ساتھ رہے۔ پھر ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ اب فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس راہب کے پاس چلے گئے جس کے پاس جانے کا انہوں نے کہا تھا۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، تو یہ فلاں کے پاس چلے گئے۔ اس طریقے سے بہت سارے راہبوں کے پاس جاتے رہے۔ آخر میں مقام غوریہ پر جو 10واں راہب تھا اس کے پاس گئے۔ پھر جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا، سلمان، میری بات ذرا غور سے سنو، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب روئے زمین سے دین حق ختم ہو گیا، اب نبی آخر الزماں کا انتظار کرو، وہ یثرب میں آئیں گے جہاں کھجوروں کے جھنڈ ہیں، اور 3 نشانیاں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھنا۔ نمبر 1، وہ نبی صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے۔ نمبر 2، ہدیہ کا مال کھائیں گے۔ نمبر 3، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، ان کے اوپر ایمان لانا۔ یہ وہاں سے چلے تو تاجروں کی ایک جماعت مکہ کی طرف جا رہی تھی۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ ان تاجروں نے ان کے ساتھ خیانت کی،
ان کو غلام ظاہر کر کے بیچ دیا، اور مدینہ کا یہودی خرید کر لائے بنی قریظہ سے تعلق رکھتا تھا، انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو غلام بنا لیا۔ میرے عزیزو، بعد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری رویداد حضور کے سامنے بیان کی کہ اس طرح مجھے مشقتیں پیش آئیں، ایسے مجھے غلام بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، آپ اس یہودی سے کہو کہ مجھے مکاتب بنا لو، اور اس سے پوچھو کہ بدلے کتابت میں کیا لوگے؟ تو اس یہودی نے کہا، ایک تو 40 اوقیہ سونا دو۔ میرے عزیزو، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور ایک درہم 4.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ 300 کھجوروں کے درخت لگا کر دو، اور درخت جب وہ پھل لائیں گے تو پھر تمہیں چھوڑوں گا۔ میرے عزیزو، بظاہر اس یہودی نے ایسی شرطیں لگائیں جو پوری ہونے والی نہیں تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے، پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان گھبراؤ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی غالباً حضور کے ساتھ ہوں گے، یہاں تو ذکر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں باغات ہوتے ہیں وہاں تشریف لے گئے۔ جب باغات کے اندر گئے میرے عزیزو، تو بڑے باغات میں چھوٹے چھوٹے کھجوروں کے پودے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا، یہ چھوٹے چھوٹے پودے اکھاڑ کر لاؤ۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چھوٹے چھوٹے پودے اکھاڑ کر حضرت سلمان فارسی کو دیتے گئے، اور حضرت سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے گئے۔ بعض صحابہ کرام گڑھا کھودتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں پودے لگاتے گئے۔ 299 پودے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے۔ اللہ کی شان، جب اسی سال موسم آیا تو 299 پودے پھل لائے، کیونکہ اس یہودی کی شرط تھی پودے لگاؤ، اور جب وہ پھل لائیں گے تو پھر چھوڑوں گا۔ لیکن ایک پودا پھل نہیں لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس کو کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میں نے لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکھڑوا کر دوبارہ لگایا تو وہ بھی اسی وقت پھل لایا۔ سبحان اللہ، یہ دونوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تھے کہ ایک پودے لگائے، 299 اسی سال پھل لائے، اور پھر دوسرا پودا جس کو حضرت عمر نے لگایا پھل نہیں لائے، اکھاڑ کر لگایا اسی وقت وہ بھی پھل لایا۔ دونوں حضور کے معجزے تھے میرے عزیزو۔ پھر ایک جگہ سے بطور مال غنیمت کے آپ کے پاس سونا آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر حضرت سلمان فارسی کو دیا، تو یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تو بہت تھوڑا ہے، اور ادھر اس یہودی نے 40 اوقیہ کی شرط لگائی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے سلمان، اس کو وزن کرا لو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ میرے عزیزو، جب اس سونا کو تولا گیا تو 40 اوقیہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی حضور کا معجزہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جی آزاد ہو گئے۔ ان کو سلمان ابن اسلام بھی کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ان 3 آدمیوں میں سے ہیں جن کے لیے جنت مشتاق ہے۔ وَهُوَ أَحَدُ الَّذِينَ اشْتَاقَتْ إِلَيْهِمُ الْجَنَّةِ جی میرے عزیزو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ تعالی نے ان کے اندر فطرتی طور پر طلب حق رکھ دی تھی، اس لیے برسہ برس راہبوں کی خدمت میں رہے۔ شام، موصل، نصیبین، اموریہ وغیرہ کئی جگہوں پر راہبوں سے دین حق سیکھتے رہے۔ آخر میں کچھ بکریاں اور گائے بھی پالیں، لیکن مکہ کے تاجروں نے وہ بھی چھین لی، اور انہیں بنو قریظہ کے ایک آدمی کے ہاں جبراً بیچ دیا۔ عمر شریف بعض لوگوں نے 250 سال بیان کی، بعضوں نے 300 سال بیان کی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح قول یہ ہے 250 سال انہوں نے عمر پائی۔ 36 ہجری میں فوت ہوئے، مدائن کے گورنر بنے تھے۔ ان کے بڑے مناقب آئے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم جنت کے مشتاق ہیں، جنت صحابہ کی مشتاق ہے۔
جی فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے۔ نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام مسلمانوں کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہاں ایک بات سن لیجئے کہ کب تک ہم ہدیہ قبول کر سکتے ہیں، ہدیہ قبول کرنا کب ہمارے لیے جائز ہے؟ جی یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک حرام کا یقین نہ ہو اس وقت ہم ہدیہ قبول کر سکتے ہیں، ہدیہ قبول کر سکتے ہیں جب حرام کا یقین نہ ہو، پتہ ہو کہ فلاں آدمی جو ہے اس کی آمدنی جی حلال کی ہے اور سود نہیں کھاتا، رشوت نہیں کھاتا، جوا نہیں کھیلتا، اگر معلوم ہے کہ اس کی آمدنی جی حرام کی ہے تو پھر اس آدمی کا ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث الخزاعی قال حدثنا علی بن حسین بن واقد قال حدثني ابی قال حدثني عبد الله بن بریدہ قال سمعت ابی بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم يقول جاء سلمان الفارسی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين قدم المدینة بمائدة علیہا رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما، وعلى أن يغرس نخلا لهم فيعمل سلمان فيها حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه؟ قال عمر أنا غرستها يا رسول الله. قال فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غرسها فحملت من عامها.